ہم پڑھیں گے اور سورہ حدیبیہ کا ہم نے پورا پارٹ نہیں پڑھیں گے, ہم تھوڑا سا پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وہدی للمتقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. غزوہ بنو المصطلق کے بارے میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں کس طرح سے واقعہ افک ہوا تھا, جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا. اور اس کے بارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بارے میں جو ایک صحابی نے بتایا تھا کہ وہ کھڑا سونا ہے, ٹھیک ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ وہ کھڑا یعنی پیور, اتنی پیور ہیں وہ. ان کے لیے اتنی باتیں مشہور کی کس نے؟ عبداللہ بن ابی منافق نے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی برات اتاری, یعنی کہ ان کو مبرأ کیا اس الزام سے, اور اتنا ان کا سٹیٹس ہائی ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹیٹس ہائی ہوا ان آیات سے, یعنی اس شر سے کتنا بڑا خیر آئی, کتنی بڑی خیر آئی کہ ان کی سٹیٹس اور بلند ہوا. جتنے لوگ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے, وہ خود ذلیل ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. جنہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی تہمت لگائے یا کوئی, کیونکہ دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا نہیں دی. وہ جو 4 لوگ تھے, 3 لوگ تھے, ان کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کوڑے ان پہ پروائے تھے, لیکن باقی کو نہیں کیا تھا, کیونکہ ان کی سزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیں گے اور وہ قیامت کے دن ہوگی. اور آج تک جو لوگ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی بھی غلط بات ایک لفظ بھی کہیں گے, وہ وہاں جا کے جواب دہ ہوں گے, وہ ذلیل ہوں گے وہاں, کیونکہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی غلط بات, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی غلط بات. تو ان سے کیا خیر آیا کہ ان کا سٹیٹس بلند ہوا. دوسری خیر کیا آئی تھی کہ حضرت اسید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس صدیق خاندان سے ہمیں خیر کے سوا کچھ بھی نہیں ملا. جب بھی کوئی ایسی پرابلم آتی تھی ہمیں ان کی طرف سے خیر ملی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے جب ہارٹ گم ہو گیا تو ڈھونڈوایا بھی جا رہا تھا, پھر اس کے بعد وہ کال آف نیچر کے لیے گئی تھی, اس دوران وہ قافلہ چلا گیا. لیکن جب اس وقت بھی نہیں ملا, ہار نہیں ملا, دیر ہو گئی, نماز وہ ہوگی, تو اس دوران جو ہے وہ وضو کی تیمم کی آیات اتری تھی, اس وقت تیمم کیا ہے. تو یہ اتنی بڑی خیر ملی تھی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں, اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے تمہارے لیے آسانی کرے. تو یہ کتنی بڑی آسانی ملی ہے یہ تیمم کی آیات اترنا, کیونکہ اس وقت نماز قضا ہو رہی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات اتاری. یہ ایک بہترین خیر ملا تھا اس سے. تو اب ہم پڑھیں گے عمرہ حدیبیہ. اب اس کے بعد جب یہ سب سارے یعنی کہ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر غزوہ سب فتح کرتے چلے جا رہے ہیں, سب کو ڈیفیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, تو اب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواب دکھایا. خواب جو ہوتا ہے وہی کا ایک حصہ ہوتا ہے. لقد صدق اللہ الرؤیا بالحق, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں خواب جو ہے دکھایا جو حق کے ساتھ تھا, اور وہ خواب پورا ہوا بعد میں, لیکن جو خواب دکھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہم لوگ کو عمرہ کے لیے جانا ہے. مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا اللہ تعالیٰ نے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام, یعنی کہ وہ خواب کیا تھا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں, اور کسی نے سر منڈوایا, کسی نے قصر کیا, یعنی کسی نے کٹوایا اور کسی نے منڈوایا. تو اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اطلاع دی کہ چلو ہم لوگوں کو عمرہ کے لیے یعنی اب جانا ہے. تو اب سارے یعنی عمرہ کے لیے جو ارادہ کرتے ہیں وہ چلیں. اب گرد و پیش سے جو چاروں طرف سے جو بھی اعراب تھے ان کو بھی کہا, ان کے لیے بھی کہا. تو کچھ لوگوں نے تاخیر کی کیونکہ ان میں سے بدوین بھی تھے, ان میں سے منافق بھی تھے, ان میں سے کمزور ایمان والے بھی تھے, منافقوں کی باتوں میں بھی آنے والے لوگ تھے. تو انہوں نے کہا, انہوں نے دلوں میں یہ سوچا اور آپس میں باتیں بھی کی کہ یہ لوگ تو جا رہے ہیں مکہ, یہ تو واپس نہیں آئیں گے, ان کو تو مار دیا جائے گا, یعنی عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. اور پھر بعد میں جب ان کو نہیں ہوا کہ نہیں ان کا پکا ارادہ ہے یہ لوگ جا ہی رہے ہیں, تو پھر انہوں نے اپنے سارے ایکسکیوزز دینا شروع کر دیا کہ ہمارے اموال اور اموال بہت ہم لوگ بہت بزی ہیں, ہم ابھی چھوڑ کے نہیں جا سکتے, آپ ہمارے لیے مغفرت کر دیجیے گا.
रसूल ने ले लिए जितने प्योर मुसलमान थे 1400, उनको लिया, मुहाजिर और अंसार के साथ मदीने के लिए रवाना हो गया। और साथ साथ क्या किया, अपने साथ जानवरों को भी लेके जा रहे हैं। क्यों? उम्रा में तो नहीं होती कोई कुर्बानी, क्यों जानवर लेके जा रहे हैं? क्योंकि वो अभी जा रहे थे पहली दफा मक्का की तरफ, और वो दूर से जब काफिला आएगा और बगैर जानवर के आएगा तो वो समझेंगे कि ये अटैक करने आ रहे हैं। तो एक निशानी के तौर पे इन जानवरों को लेके जा रहे थे कि ये उम्रा के लिए जा रहे हैं, अमन में जा रहे हैं, इनका कोई इरादा नहीं है किसी तरह का भी अटैक करने का। तो यानी कि आप जंग के लिए नहीं जा रहे, आप उम्रे के लिए जा रहे हैं। और कलादे पहनाए, कोहान छिड़कर निशान बनाया, उम्रे का एहराम बांधा। कोहा यानी कि कलादे पहनाए, पट्टे जो होते हैं ना वो बांधते हैं पहले से ही, हो ना, कलाद हमने पढ़ा था ना कि सूरह माइदा में ये तो पढ़ा है ना कि वो पट्टे वाले जानवर शायर अल्लाह है, यानी उनका एहतराम करना है। तो उनको पट्टे बनाए और कोहान को चीर के उनका जो ब्लड निकला वो भी दूर से नजर आएगा कि ये यानी कि ये एक निशानी के तौर पे होती थी। आज असम ने सफर जारी रखा। अस्फान पहुंचे तो आपके जासूस ने इतला किया कि कुरैश जंग का और मुसलमानों को बैतुल्लाह से रोकने का पूरा इरादा किए बैठे हुए। उन्होंने ज़ीतवा में पड़ाव डाला हुआ है और खालिद बिन वलीद को 200 सवारत के साथ अस्फान के करीब शराल गमीम के भेज दिया ताकि वो मक्का से आने वाला रास्ता बंद कर दे। साथ साथ मदद के लिए अहाबीश को भी शामिल कर लिया, यानी हबशी लोगों को। स्टैंड बाई आर्मीज तो थे नहीं, अब इधर उधर से उन्होंने हबशियों को पकड़ के किराए पे और उनको भी अपने साथ शामिल कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया, सबसे हमेशा काम करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरे से। अहाबीश के लिए जो जमा हो रहे थे तो उनके घरों को हल्ला बोल देते हैं, यानी कि उनको पर फाइट करते हैं, या सीधे बैतुल्लाह चले जाएं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हम उम्रा के लिए आए हैं, लड़ने के लिए नहीं आए, लिहाजा जो हमारे और बैतुल्लाह के दरमियान हायल हो उससे लड़ें, यानी जो हमारे सामने आएगा हम उससे लड़ेंगे, हम क्यों जाके किसी पर अटैक करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, ये बात सही है। उधर खालिद बिन वलीद ताक में बैठे हुए हैं कि किसी ने तो मुसलमानों पे अटैक करे, तो उनको इस बात का अफसोस हुआ कि मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे, रुकू और सजदा कर रहे थे कि हाँ हम इसी वक्त इन पर अटैक कर देते, हमने क्यों ये मौका जाया किया। फिर उन्होंने इरादा किया अब जो है ये लोग असर के लिए खड़े होंगे, हम उस वक्त अटैक करेंगे। तो अब वो इरादे से बैठे हुए थे कि असर के वक्त हमला करेंगे, लेकिन उसी वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सलातुल खौफ नाजिल की आयत। सलातुल खौफ हमने सूरह निसा में पढ़ ली है, और सूरह बकरा का उसका एक पार्ट पढ़ा था, फ़इन कुंतुम खिफ्तुम फरिजालन व रुकबानन। अगर तुम खौफ में हो, फरिजालन यानी पैदल भी नमाज पढ़ सकते हो, और रुकबान सवारी में भी नमाज पढ़ सकते हो। ये एक बात हो गई। दूसरी बात पूरा ये बता दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि एक रुकू है, एक रकात के साथ जैसे होती है नमाज, वो पढ़ने के लिए तरीका बताया है पूरे सूरह निसा में। शायद आपको याद हो कि कैसे असलहा को पकड़ के पीछे खड़े सब आर्मी की तरह, और एक नमाज पढ़ ली वो पीछे आ गए, फिर जिन्होंने नहीं पढ़ी वो आगे चले गए। इस तरह से सारे अलर्ट अपने ऊपर कि वो चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर हमला कर दे एक दफा, तो तुमको इस तरह से अपना बचाव करना है। ये आयत पूरी उतरी है, ठीक है। ये आयत उतर गई तो खालिद बिन वलीद के हाथ से वो मौका चला गया कि अटैक करने का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत से रास्ता बदला, दूसरा रास्ता लिया, और राइट की तरफ से जो है वो सनियत अल-मुरार की तरफ पहुंचे, जहां से हुदैबिया की तरफ उतरते थे। हुदैबिया एक जगह है जो मक्का से 10 माइल्स अवे थी ये जगह, और वहां जाके ये लोग उतरे। और वहां जब उतरे हैं तो अभी यानी आगे बढ़ना था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी थी कस्वा, वो वहां पे बैठ गई अड़ के, कि वो हिल नहीं रही है। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कस्वा अड़ गई। तो उस पे जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कस्वा अड़ी नहीं है, ना ये इसकी आदत है, लेकिन इसे उस हस्ती ने रोक रखा है जिस हस्ती ने हाथी को रोक दिया था, यानी कि अस्हाबे फील की बात हो रही है वहां पर। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की कसम ये लोग मुझसे किसी ऐसे मामले का मुतालबा ना करेंगे जिसमें अल्लाह की हुर्मतों की ताजीम कर रहे हो, मगर मैं जरूर तस्लीम कर लूंगा। यानी कि अगर इन लोगों ने किसी शायर अल्लाह की बेहुरमती की तब तो मैं नहीं मानूंगा, अगर वो बेहुरमती नहीं की तो मैं मानूंगा, यानी कि एक तरह से कोई एक मुआहदे की तरफ जाना है, ये उनका इशारा था। इसके बाद उन्होंने डांटा उस कस्वा को, कस्वा चल पड़ी, फिर उन्होंने जाके हुदैबिया में पड़ाव डाल लिया। उसके बाद उन लोगों ने, कुरैश के लोगों ने, बदील बिन वर्का खज़ा की जमात के साथ आए। ये खरखा था, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी कि वेल विशर में से था। तो इसने बताया कि जंग करने के लिए आ रहे हैं कुरैश वाले और आपको बैतुल्लाह में नहीं जाने देंगे।
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تو صرف عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, ہم تو لڑائی کا ارادہ ہی نہیں کرتے, ہم تو صلح کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر قریش والی لڑائی پہ تلے رہے تو ہم لوگ بھی لڑیں گے, اور ایسا لڑیں گے جب تک کہ ہمارے سر جو ہے تن سے جدا نہ ہو جائے, یعنی کہ ہم اپنے آپ کو ختم کر ڈالیں گے, اس وقت تک ہم لڑتے رہیں گے. پھر اس کے بعد آپس میں اب گفتگو کے یعنی کہ بار بار دور چل رہے ہیں. پہلے تو بدیل آیا, وہ جا کے قریش کو اس نے بتایا, تو اس کے بعد ان لوگوں نے مکس بن حفظ کو بھیجا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات کہی. اس کے بعد قریش نے احابیش کے سردار حلیز بن اکرمہ کو بھیجا. یہ جو تھا یہ کچھ نہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ یہ جو ہے یہ شاعر اللہ کی بہت یعنی کہ احترام کرتا تھا یہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا احترام کرتی ہے, لہٰذا ان جانوروں کو کھڑا کر دو. یعنی آپ دیکھیں کہ میٹنگ ہو رہی ہے, پہلے باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اب اسٹیپس لیے ہیں, اب پریکٹیکلی دور اندیشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. obviously اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ہستی حکمت, لیکن ہم سب کو یہ باتیں کیا سکھا رہی ہیں کہ پریکٹیکلی بھی کوئی بات کر کے دکھاؤ, پریکٹیکلی بھی سمجھاؤ. سمجھانے کے طریقے ہوتے ہیں ایک باتوں سے اور ایک پریکٹیکلی کرنے کے. تو یہ بات ہمیں ان باتوں سے سمجھ میں کیا آ رہا ہے کہ ہمیں پریکٹیکلی بھی کرنا چاہیے. تو جانوروں کو کھڑا کر دیا گیا کیونکہ وہ اس کی طبیعت کو سمجھ کے سٹیپ لیا جا رہا ہے. جانوروں کو کھڑا کر دیا گیا اور لبیک کہنا شروع کر دیا صحابیوں نے. اس کے بعد جب وہ آیا تو کہنے لگا کہ یہ تو بہت ہی یعنی کہ سبحان اللہ, ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں ہے. یہ لوگ جو ہے لخم اور جزام اور حمید کے لوگ تو حج کریں اور عبد المطلب کا بیٹا بیت اللہ سے روک دیا جائے. بیت اللہ کے رب کی قسم قریش برباد ہوئی, یہ لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں. قریش نے جب یہ بات سنی, جب اس نے جا کے ان لوگوں کو بتایا تو اس نے کہا تم بیٹھ جاؤ, تم عربی ہو, تم ان کی چالوں کو نہیں جانتی, یعنی اس کو بالکل ڈسریگارڈ کر دیا. اس کے بعد قریش نے عروہ بن مسعود کو بھیجا جس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی کہا جو بدیل سے کہا. پہلا پرسن تھا بدیل, اس سے جو بات کہی تھی وہی لاسٹ پرسن سے بھی کہا. لیکن وہ کہنے لگا کہ آپ یعنی کہ ایک طرح سے ان کو ڈرا رہا ہے کہ آپ اگر اس طرح سے کام کریں گے تو آپ نے یعنی اپنی قوم کا صفایا کر دیا, یعنی قوم مٹ جائے گی آپ کی, جیسے آپ نے سنا کہ اس نے ابھی اپنی قوم کا صفایا کر دیا ہو. اگر دوسری صورت پیش آئی یعنی آپ جنگ کے لیے آ گئے, آپ کو شکست ہو گئی, تو یہ جو آپ کے چاروں طرف استغفر اللہ ان کو کہہ رہے ہیں, اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہے کہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائے. یہ اس طرح کی بات جب کہی تو حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ عروہ کو کہ تمہارے جو اس کو ذلیل کیا, ان کے لات یعنی کہ ان کے بتوں کے حوالے سے اس کو ذلیل کرتے ہوئے کہا کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اس نے کوئی جواب نہیں دیا حضرت ابو بکر صدیق کو, کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق چارے بہت ہی محسن طرح کے لوگ تھے نا, وہ جو پورے قریش پہ انہوں نے بہت احسان کیے تھے. ان میں سے یہ بھی عروہ بھی ایک ایسا شخص تھا جس پہ رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے احسان کیا ہوا تھا. اب عروہ بات کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو چھونے لگ گیا. تو مغیرہ بن شعبہ جو تھے انہوں نے تلوار سے اس کے ہاتھ کو مارا کہ داڑھی سے ہاتھ دور رکھو. یہ ساری باتیں جو ہوئی تو اس سے اس کے اوپر اتنے اثر ہوا عروہ کے اوپر کہ وہ اس نے جو ہے وہ جا کے اپنی قوم کو کہا کہ میں جو ہے اے لوگوں, واللہ میں قیصر اور اسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس سے جا چکا ہوں, واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں. واللہ وہ کھنکار کے تھوکتے بھی ہیں تو کسی کے آدمی کے ہاتھ پہ پڑتا ہے, وہ لے کے اپنے چہرے اور ہاتھ پہ مل لیتا ہے. جب وہ حکم دیتے ہیں تو اس کی بجا آوری کے لیے سب دوڑتے ہیں. یہ صحابہ کرام کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں, اور صحابہ کرام کی خوبیاں سورہ فتح کے آخر میں بھی آئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی خوبیاں بتائی ہیں. جب وہ کوئی بات کرتے ہیں سب اپنی آوازوں کو نیچی کر لیتے ہیں اور فرط تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے بھی نہیں دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنکھ اٹھا کر بھی نہیں نظر ڈالتے ہیں, اتنی ان کے اندر تعظیم ہے کہ نظریں جھکا کے رکھتے ہیں. یہ پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیہ جو صحابی تھے ان کے بارے میں ساری بات ہو رہی ہے. لہٰذا تم ایک اچھی سی تجویز پیش کی ہے, یعنی کہ صلح کے لیے جو بھی کہا ہے تم اس کو قبول کر لو. ابھی سلسلے گفتگو کے دوران قریش کے 70 یا 80 لوگ جو تھے وہ ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ جبل تنعیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں گھس آئے.
مقصد یہ تھا کہ صلح کی یہ گفتگو ناکام ہو جائے. یعنی وہ تو کسی طرح سے چاہتے ہی نہیں تھے کہ صلح ہو, وہ چاہ رہے تھے کہ بس ان کو بھگا دیں یا اٹیک کر دیں, لیکن اللہ کا بھی نہیں یہ تھا اذن نہیں تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں تھا. مسلمانوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف بھی کر دیا, کیونکہ ان کا ارادہ کیا تھا؟ صلح کا تھا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ صلح کا نہیں ہوتا تو وہ پھر ان کو ختم کر دیتے, کیونکہ بہت آسانی سے ختم کر دیتے, کیونکہ رات کے وقت 70 لوگ گھسے تھے اور مسلمان 1400 تھے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صلح کا رجحان بڑھ گیا سارے لوگوں کا. اس کے بعد قریش کے لوگوں میں بھی کافی دلوں میں رعب آ گیا اور ان کے اندر صلح کی طرف رجحان بڑھ گیا, یعنی کہ صلح کے لیے وہ آمادہ ہو گئے. اب یہ والی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ وہی والی آیت ہے, وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ. یہ اسی طرح کی آیت ہے, یہ بھی ایک اور جگہ جو یہ والی آیت آئی ہے یہ کسی اور سورے کی, یہ اس سورے کی نہیں ہے اور اس میں نام بھی مینشن نہیں ہے اس سورہ کا. ٹھیک ہے, تو یہ والی یعنی کہ مطلب وہی ہے کہ وہ ذات جس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو اس سے, کہاں پر؟ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ, اس کے بعد تو تمہارے پر تم کو غلبہ دے دیا ان پر, تم کو غلبہ دے دیا ان پر, جس کی وجہ سے ہاتھ روکا تھا جب. یعنی کہ اب وہی والی ذات ہے جس نے بطن مکہ میں ان کا ہاتھ تم سے روکا اور تمہارے ہاتھ ان سے روکا, اس کے بعد کہ تم ان پر قابو دے چکا تھا. یعنی کہ اب صلح حدیبیہ جو آ رہا ہے یہ ایک طرح سے ان کو قابو کر لیا تھا. اب صلح حدیبیہ ہم پڑھیں گے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالی. اب تک ہم نے یہاں تک جو پڑھا ہے اس کا میں ان شارٹ بتا دوں. یہ جو صلح حدیبیہ جو اللہ کی طرف سے یہ آئی تھی, اور یہ پوری کی پوری صلح حدیبیہ مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہی تھی, جس کی وجہ سے صحابہ کرام سخت غصے میں تھے, سخت غم میں تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مانا ان کی بات. اور وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تھے کہ اب عمرہ نہیں کرنا ہے اور ہدی دینا ہے, یعنی قربانی کر دینا ہے جانوروں, کیونکہ جب آپ ارادہ کرتے ہیں عمرہ کا اور فار سم ریزن آپ نہیں کر سکیں تو آپ کو قربانی دینا ہوتا ہے, یہ کمپنسیشن, یہ ہدی ہے, یعنی دینا ہوتا ہے. تو وہ کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ہدی دے کے اور احرام اتار کے اور بالوں کو قصر کر لیا تھا بالوں کو. تو اس پہ صحابہ کرام نہیں مان رہے تھے, اور وہ یہی ان کو لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے اگینسٹ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ جو کہنا ہے تم کو ان پر قابو دے چکا, یعنی کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا, یعنی وہ تمہارے قابو میں آ چکے تھے. اور اب ہم پڑھیں گے اس کے بعد جو سارے سٹیپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا, کہ اب ارد گرد کے بادشاہوں کو خط لکھے ہیں, ان بادشاہوں سے یعنی کہ ان لوگوں کو اسلام میں کی دعوت دی, پھر اس کے بعد سٹیپس لیے, اور کس طرح سے یہ بیت الرضوان ہوا. بیت الرضوان میں بھی جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ کس طرح سے بیت لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبر آئی تھی کہ وہ قتل ہو گئے ہیں, تو اس پر سارے مسلمانوں نے یہ بیت دیا تھا فوراً خوشی خوشی کہ ہم جو ہے وہ اپنی جان دیں گے, یعنی اس معاملے میں ہم لوگ کھڑے ہو جائیں گے. تو پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوا, وہ مسلمانوں کے اگینسٹ تھی ساری باتیں, لیکن وہ ساری فیور میں ہوئی اور بغیر کسی جنگ کے خون بہا کے مسلمانوں کو مکہ فتح ہوا ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی یہ سارے ہم پڑھیں گے, اور تھوڑی سی ڈیٹیل جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ بات سمجھ میں آئے گی. جیسے اب تک ہم تھوڑی سی پڑھ رہے ہیں اور ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں الحمدللہ. اور جو ہم آیات پڑھتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں اور باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ ان آیات سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے. یعنی قرآن کی آیات اور سننا یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ألف بين قلوبنا واسل ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش من ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. یا رب اپنی طرف سے رحمت عطا کرے اور ہمارے سارے معاملات ٹھیک کر دے. جو لوگ بھی پاکستان کے یا جس جگہ جا رہے ہیں یا اللہ ان کو مبارک بنا دے. یا رب ان کے سفر کو اچھا بنائے، خیر بنائے، عافیت دے، واپس آئیں، خیر سے جائیں، خیر سے آئیں. اور ان کو یہ اپنے لیے ضرور یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اجعلنی مبارکن اینما کنت. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، یا رب مجھے مبارک بنا دے، میں جہاں بھی جاؤں میں مبارک ہوں، یعنی میں بلیسڈ رہوں، یعنی مجھ سے لوگوں کو فائدہ ملے، یہ نہ ہو کہ میں کسی کے اوپر برڈن بنوں. پھر آپ نے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر یہ پڑھنا ہے. پھر ربی انی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور ساتھ ساتھ آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بہترین دعاؤں میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعاؤں میں سے ہے. پلس آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعائے عبادہ ہے، جو دعائے عبادہ جو کہتا ہے اس کے دعائے مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ بغیر کہے اللہ تعالیٰ حل کر دیتے ہیں. اور درود کا اپنا ورد رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت میں رکھے. الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ. اب ہمارا یہ ہم اگر کسی کو کچھ سوال کرنا ہے تو آپ سوال جلدی پکڑو بھاری ہے. تانیہ آپ کا میوٹ نہیں ہے. بولا آ رہی ہے مما. وہ سمرین کا میوٹ نہیں ہے. کوئی سوال کرے تو پھر بتائیں. ہیلو، میں سمیرہ جی سمیرہ بولو. بتایا تھا نا ساکس کے اوپر مسا کرنے کا، تو وہ مطلب جیسے ایسے مسا رائٹ ہینڈ سے کریں گے فار دا رائٹ فٹ، تو وہ مطلب ٹکنے تک کرنا ہے اوپر سے، اوپر سے یعنی جہاں تک آپ کا یہ آ رہا ہے نا، یہ نہیں تو پورا بس ایسے لیفٹ کا. ہاں ٹھیک ہے اوکے ٹھیک. جی.